اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام مومنین بھائیوں کو میرا السلام علیکم یا علی علیہ السلام مدد۔ دو چار بھائیوں نے مجھ سے گزارش کی ہے کہ نماز کے متعلق تھوڑی سی بریفنگ دے دیں۔ تو نماز انسان پر واجب قرار دی گئی۔ مالک کائنات نے بہت ساری آیتوں میں ہمیں نماز قائم کرنے کا حکم دیا، اور مالک کائنات نے ارشاد فرمایا کہ نماز قائم کرو اور مشرک نہ بنو۔ خداوند متعال نے ہم پہ جو نماز واجب کی ہے وہ دن میں 5 وقت کی نماز ہے۔ سب سے پہلی نماز کا نام ہے نماز فجر، دوسری نماز ظہر، تیسری نماز عصر، چوتھی نماز مغرب، اور 5ویں اور آخری نماز عشاء ہے۔ نماز فجر کی 2 رکعتیں نماز ہے جو واجب ہے، اور 2 رکعت سنت ہے۔ پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ 2 رکعت نماز فجر پڑھتا ہوں واجب قربتاً اللہ۔ نماز کے لیے وضو کر کے جب آپ کھڑے ہو جائیں تو یہ نیت کریں کہ 2 رکعت نماز فجر پڑھتا ہوں واجب قربتاً اللہ۔ اس کے بعد اپنے ہاتھوں کو کانوں کی ان لوؤں تک بلند کریں اور کہیں اللہ اکبر۔ کہنے کے بعد اعوذ باللہ بالکل آہستہ آواز میں پڑھیں، اور اس کے بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں، سورہ الحمد پڑھیں، سورہ انا اعطیناک الکوثر، سورہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر پڑھیں۔ اس کے بعد جب یہ دونوں صورتیں آپ پڑھ چکیں تو اس کے بعد اللہ اکبر کریں اور گھٹنوں پہ چلے جائیں، رکوع میں چلے جائیں اور وہاں کا ذکر پڑھیں، سبحان ربی العظیم و بحمدہ۔ اس ذکر کو 1 دفعہ بھی پڑھ سکتے ہیں اور 3 دفعہ بھی پڑھ سکتے ہیں، اور اس سے زیادہ چاہیں تو آپ 70-72 دفعہ بھی اسے پڑھ سکتے ہیں۔ جب رکوع سے سر اٹھانا ہے تو سیدھے کھڑے ہو کے کہنا ہے سمیع اللہ لمن حمیدہ۔ سیدھے کھڑے ہو گئے، اس کے بعد سمیع اللہ لمن حمیدہ پڑھ کے اللہ اکبر کہنا ہے، تکبیر کہہ کے سجدے میں چلے جانا ہے۔ سجدے میں جا کے پڑھنا ہے سبحان ربی الاعلی و بحمدہ۔ سجدے کی حالت میں آپ کے 7 اعضاء کا زمین پر لگنا واجب ہے۔ جب یہ 7 اعضاء زمین پر لگ جائیں اس کے بعد آپ یہ ذکر پڑھیں۔ ان 7 اعضاء میں سے پہلی پیشانی ہے، دونوں ہاتھوں کی یہ ہتھیلیاں، اور اس کے بعد دونوں گھٹنے اور 2 پاؤں کے انگوٹھے، ان کا زمین پر لگنا واجب اور ضروری ہے۔ بعض اوقات مجبوری کی وجہ سے کوئی اعضاء نہ لگ سکتا ہو تو کوئی حرج نہیں، انسان کے لیے معافی قرار دیا گیا ہے۔ جب یہ 7 اعضاء لگ جائیں تو پھر کہنا ہے سبحان ربی الاعلی و بحمدہ۔ اس کے بعد سر اٹھانا ہے اور کہنا ہے اللہ اکبر۔ یہاں پہ تھوڑا سا وقفہ کرنا ہے، بیٹھنا ہے اور کہنا ہے استغفر اللہ ربی و اتوب الیہ۔ اس کے بعد آپ نے پھر اللہ اکبر کہنا ہے، اللہ اکبر کہہ کے پھر سجدے میں چلے جانا ہے، اور پھر کہنا ہے سبحان ربی الاعلی و بحمدہ۔ یہ پڑھ کے اس کے بعد آپ نے سجدے سے سر اٹھانا ہے، اللہ اکبر، کھڑے ہونا ہے اگلی رکعت کے لیے تو پڑھنا ہے بحول اللہ و قوتہ اقوم و اقعد۔ کھڑے ہو کے پھر آپ نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے، سورہ الحمد پڑھنی ہے، اور الحمد کے بعد سورہ قل ھو اللہ احد پڑھنی ہے، سورہ اخلاص پڑھنی ہے۔ پڑھ کے آپ نے اللہ اکبر کرنا ہے، اور دعائے قنوت یہ نماز کی دوسری رکعت میں سنت ہے، پڑھ لیں تو ٹھیک ہے، نہ پڑھیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ دعائے قنوت میں آپ کوئی بھی دعا پڑھ سکتے ہیں، لیکن اگر ہو تو آپ پڑھیں رب زدنی علما، یا رب زدنی علما و عملا و الحقنا بالصالحین۔ یہ پڑھ کے ہاتھ نیچے رکھنے اور اللہ اکبر کہنا ہے۔ اللہ اکبر کہہ کے پھر آپ نے رکوع میں چلے جانا ہے، اور وہی ذکر سبحان ربی العظیم
اور پھر سر اٹھا کے سیدھے کھڑے ہو کے سمیع اللہ لمن حمیدہ، پھر سجدے میں چلے جانا ہے، اور اسی طرح جس طرح پہلی رکعت کے 2 سجدے ادا کیے ہیں کر کے دوسری رکعت میں آپ نے دوسرا سجدہ کر کے تشہد پہ بیٹھنا ہے اور پڑھنا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اگر 2 رکعت نماز کیونکہ ہم نے نیت 2 رکعت کی ہے تو پڑھنا ہے السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ پڑھنے کے بعد 3 دفعہ آپ نے اپنے ہاتھوں کو کانوں کی لوؤں تک بلند کرنا ہے، اور یہ جو 3 دفعہ اللہ اکبر کہنا ہے یہ نماز کا حصہ نہیں بلکہ تاکیبات کا حصہ ہے۔ اس کے بعد اگر آپ نے 3 رکعت نماز کی نیت کی ہے یا 4 رکعت نماز کی تو دوسری رکعت میں تشہد پڑھنا ہے، تشہد کے بعد سلام نہیں پڑھنا، ایسے ہی کھڑے ہو جانا ہے بحول اللہ و قوتہ اقوم و اقعد۔ تیسری رکعت کے قیام میں آپ نے یا تو تسبیحات 40 پڑھنی ہے سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، یا آپ سورہ الحمد پڑھ سکتے ہیں۔ سورہ الحمد پڑھیں گے تو تسبیحات نہیں پڑھنی، اگر تسبیحات پڑھنی ہے تو پھر 1 دفعہ یا 3 دفعہ آپ پڑھ سکتے ہیں تسبیحات 40، اور پھر ویسے ہی رکوع کریں گے اور دونوں سجدے ادا کریں گے۔ 3 رکعت نماز ہے تو دونوں سجدوں کے بعد تشہد پڑھنا ہے اور تشہد کے بعد سلام پڑھنا ہے، اور اگر 4 رکعت نماز ہے تو دونوں سجدے ادا کرنے کے بعد آپ نے پھر کھڑے ہو جانا ہے، اور چوتھی رکعت میں سورہ الحمد پڑھیں یا آپ تسبیحات 40، دونوں میں سے کسی ایک کا اختیار کریں اور اسے پڑھنا شروع کر دیں۔ 3 دفعہ تسبیحات 40 پڑھیں یا 1 دفعہ سورہ الحمد پڑھیں، اس کے بعد آپ نے رکوع کرنا ہے اور دونوں سجدے بجا لانے ہیں، اور پھر ویسے ہی تشہد اور اس کے بعد سلام، اور آپ اس کے بعد تسبیح جناب سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا پڑھیں، اور بہت زیادہ اس تسبیح کی فضیلت ہے، اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔ مالک کائنات ہم سب کو نمازی بنائے اور اہل بیت اطہار کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم۔